نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، دشمنان آل محمد پہ لعنت، ابن ملجم پہ لعنت، ابن ملجم پہ لعنت، بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمعت فاطمة علیہ السلام انہا دخل علی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمۃ الزہراء علیہ السلام۔ پکا بند کرا۔ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتغ من الضعف فقال یا فاطمۃ علیہ السلام۔ ادھر ادھر صلوات پر محمد اور محمد۔ دوسرا بٹن ہے۔ فقال یا فاطمۃ ایتینی بالکساء یماؤنی فغطینی بی فاتحت بالکساء یماؤنی صلوات۔ وغطیت بی وسرت انظر الیہ واذا وجہ یتعلل کأنہ البدر فی اللیلۃ التمام وکمال الصلوات۔ بار دیگر صلوات پر محمد و آل محمد۔ حدیث کہتے ہیں بات کو قصہ مانی چادر والوں کی بات۔ اس کے راوی ہیں جناب جابر بن عبداللہ انصاری۔ کون جابر؟ جس نے ایک دن گود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا امام حسین علیہ السلام کو دیکھا تو مسکرائے۔ پیغمبر نے مسکرانے کا سبب پوچھا، کہا یا رسول اللہ جب میں آپ کو آپ کی گود میں اس شہزادے کو دیکھتا ہوں تو میرا دل شاد ہو جاتا ہے، خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ اللہ کے نبی نے کہا پھر جا جابر، میں اللہ کا نبی تجھے بشارت دیتا ہوں کہ تو اس کے لال باقر کی زیارت کرے گا، اور جب اس کی زیارت کرے تو میں محمد کا سلام کہنا۔ یہی جناب جابر بن عبداللہ انصاری ہے، ضعیفی کا عالم ہے، مدینے میں تشریف لائے،
550 سال کی عمر ہے اور بینائی کم ہو گئی تھی۔ جب مدینہ رسول میں آئے اور آ کے پوچھا کہ بنو ہاشم کا محلہ کون سا ہے، اور بنو ہاشم کے جب محلے میں آئے تو کہا میں اس شہزادے کو ملنا چاہتا ہوں جو شہزادہ کا سلام میں لے کے پھر رہا ہوں۔ ادھر سے شہزادہ جناب امام محمد باقر علیہ السلام تشریف فرمائے، کہا میرا بھی سلام ہو اور جو نانا نے سلام دیا تھا وہ مجھے سلام پیش کرو۔ یہی جناب جابر بن عبداللہ انصاری ہے جو پہلے مجاور امام حسین علیہ السلام بھی ہے، جن کا مدفن مدائن میں سلیمان محمدی کے ساتھ، حذیفہ یمانی صحابی رسول کے ساتھ، اور امام زین العابدین علیہ السلام کے ایک بیٹے وہاں پہ مدفن ہے۔ یہ چاروں ایک ہی جگہ پر مدفن ہے۔ تو یہ ان سے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ آپ صلوات پڑھیں، میں آپ کو اشعار کی صورت میں حدیث قصہ سناتا ہوں۔ صلوات حدیث قصہ والی پڑھیں۔ ذات خدا سے افضل و برتر کوئی نہیں، بعد از خدا رسول سے بڑھ کر کوئی نہیں، مختار کائنات ہے شہنشاہ امم، ختم رسول حبیب خدا وند ذوالکرم، بنت جناب شاہ رسالت ہے فاطمہ، شہزادی جنا گل جنت ہے فاطمہ، مختار کائنات کے داماد ہے علی، جانے بہار گلشن ایجاد ہے علی، جانے علی و فاطمہ زہرا حسن حسین، شہزادگان کون و مکان نور مشرقین، ان کی ثنا میں کیوں نہ زباں بشر ہو لال، خود جن کا مدح خواہ ہو خدا بند ذوالجلال۔ دولت سرائے فاطمہ زہرا میں ایک دن داخل ہوئے رسول خدا شاہ انس و جن، کہنے لگے اے میری شاہ پارا و جگر، پاتا ہوں اپنے جسم میں کچھ ذوف کا اثر، بولی بطول آپ کو خالق جہان میں رکھے ہر ایک ذوف سے حفظ و امان میں۔ پھر یوں گہرے فشاں ہوئے محبوب کبریا، وہ چادر یمانی مجھے لا کے دو اڑھا، جب دختر حبیب خدا وند ذوالمنن چادر اڑا چکی تو وہاں آ گئے حسن۔ ماں کو سلام کر کے ہوئے یوں گہر فشاں، خوشبو میں اپنے نانا کی ہوں سونگتا یہاں، فرمایا فاطمہ نے کہ ہاں اے میرے کمر، لیٹے ہوئے ہیں زیر کسا سید البشر۔ یہ سنتے ہی وہ سرور ریاض رسول رب بعد السلام نانا سے بولے بسد ادب، کیا میں بھی آؤں آپ کی کملی میں نانا جان؟ بولے نبی کیا میرے آرام جسم و جان، داخل ہوئے کسائے یمانی میں مجتبہ، صلوات بر محمد و بر آل مصطفیٰ۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اتنے میں آئے گھر میں شہنشاہ مشرقین، یعنی شہید کرب و بلا حضرت حسین، ماں کو سلام کر کے ہوئے یوں گہرے فشاں، خوشبو میں اپنے نانا کی ہوں سونگتا یہاں، فرمایا فاطمہ نے کہ ہاں اے میرے کمر، لیٹے ہوئے زیر کیسا سید البشر۔ یہ سنتے ہی وہ سرور ریاض رسول رب بعد السلام نانا سے بولے بسد ادب، کیا میں بھی آؤں آپ کی کملی میں نانا جان؟ بولے نبی کہ آ میرے آرام جسم و جان، داخل ہوئے کسا میں شہنشاہ کربلا، صلوات بر محمد و بر آل مصطفیٰ۔ اتنے میں آئے گھر میں امام فلک وقار، نفس نبی علی ولی شیر کردگار،
بعد السلام پوچھا کہ اے مادر حسن، گھر میں بسی ہے نگہت پیغمبر زمن؟ فرمایا فاطمہ نے کہ حضرت سچ کہا، لیٹے ہوئے زیر کسا شاہ انبیاء۔ یہ سنتے ہی جناب امام فلک مکان بولے رسول پاک سے جا کر پس السلام، اے فخر مرسلین سلف شاہ انبیاء۔ داخل ہوں میں بھی کسا میں اگر اذن ہو عطا۔ فرمایا مصطفیٰ نے کہ اے فخر اولیاء، تم بھی شتاب آ کے بنو زینت کسا۔ داخل ہوئے کسائی یمانی میں مرتضی، صلوات بر محمد و بر آل مصطفیٰ۔ پھر دختر رسول کسا کے کری گئی، بعد السلام پوچھا ہے فخر مرسلین، کیا میں بھی آؤں آپ کی کملی میں نانا جان بابا جان؟ بولے رسول شوق سے اے نازش جنان۔ داخل ہوئی کسائے یمانی میں فاطمہ، صلوات بر محمد و بر آل مصطفیٰ۔ ایک جا ہوئے جو کملی میں انوار پنجتن، آئی ندائے غیب خداوند ذوالمنن، اے قدسیان عرش نشینان محترم، ہے عزت و جلال کی اپنی مجھے قسم، میں نے یہ جو زمین بچھائی ہے بے گماں، چرخی جو آسماں کی چلائی ہے بے گماں، شمس و قمر سے چرخ کو پر نور ہے کیا، تاروں سے شب کی بزم کو معمور ہے کیا، جاری کیا ہے بحرِ رواں کی ہے کشتیاں، اصلاً نہ کوئی فعل ابس ہے نہ رائے گا، سب کچھ انہی کے پاس محبت میں ہے کیا، زیر کسا جو آج زمین پر ہے ایک جا، روح الامین عرض کی یہ پیش کردگار، یہ کون ہستیاں ہیں جن کا ہے یہ وقار؟ فرمایا اہل بیت نبوت یہی تو ہے، فرمایا اہل بیت نبوت یہی تو ہے، اور معدن رسالت و عصمت یہی تو ہے، زہرا اور فاطمہ، زہرا کا ہے پدر، شوہر فاطمہ کا اور اس کے دو پسر۔ یہ سن کے جبرائیل نے حق سے التجا، پروردگار گر تو اجازت کرے عطا، تیرے کرم سے ہو کے ہم آغوش مدعا، بن جاؤں میں بھی پنجتن پاک کا چھٹا۔ فرمایا حق نے ہم نے اجازت خوشی سے دی، نازل ہوئے زمین پہ جبرائیل بھی، روح الامین باذن خدا جانب کسا متوجہ ہو کے کہنے لگے اے شاہ خدا، اس خادم قدیم کی تسلیم ہو قبول، داخل ہوں میں کسا میں اگر اذن ہو حصول۔ فرمایا مصطفیٰ نے اجازت ہے جبرائیل، فرمایا مصطفیٰ نے اجازت ہے جبرائیل، یہ بس بے اہل بیت رسالت ہے جبرائیل۔ یہ سن کے جبرائیل بھی کملی میں آ گئے، کہنے لگے جناب رسالت مآب سے اے فخر مرسلین صرف شاہ انبیاء، یوں کہہ رہا ہے آپ سے اب رب دو سرا، بعد از درود و بعد السلام اے شاہ امم، ہے عزت و جلال کی اپنے مجھے قسم، میں نے یہ جو زمین بچھائی ہے بے گمان، چرخی جو آسمان کی چلائی ہے بے گمان، شمس و قمر سے چرخ کو پور نور ہے کیا، تاروں سے بزم کی شب کی بزم کو معمور ہے کیا، جاری کیا ہے بحر رواں کی ہے کشتیاں، اصلاً نہ کوئی فعل ابس ہے نہ رائے گا، سب کچھ انہی بزرگوں کی الفت میں ہے کیا، سب کچھ انہی بزرگوں کی الفت میں ہے کیا، زیر کسا جو آج زمین پہ ہے ایک جا۔ پھر بولے جبرائیل پس السلام و توفہ و سلام، خلا کے کل نے آپ کو بھیجا ہے یہ پیام، اے اہل بیت پاک ارادہ ہے میرا، رکھوں ہر ایک رج سے پاک آپ کو صدا، منشاء خالق مالک تقدیر ہے یہی، وجہ نزول آیت تطہیر ہے یہی، خود بھیجتا ہے خالق کونین بھی صدا، صلوات بر محمد و بر آل مصطفیٰ۔ فرمایا مصطفیٰ نے کہ معبود کی قسم اور اس کی ذات برترے محمود کی قسم، پناہ کے جس نے خلت پیغمبری ہمیں ہر خوش کو تر پہ کی ہے عطا برتری ہمیں، جس نے ہمیں مرقع عصمت بنا دیا، کل عالمین کے لیے رحمت بنا دیا،
ہو ذکر اس حدیث قصہ کا جہاں جہاں، فرش زمین کے جس کسی محفل میں بے گماں جس میں ہمارے چاہنے والے شریک ہوں اور دوستی نبھانے والے شریک ہوں، گر ان میں غم زدہ کوئی ہوگا تو بالیقین دے گا نجات غم سے اسے رب العالمین۔ بولے علی خدا کی قسم اس میں شک نہیں، شیعہ بھی کامراں ہوئے اور ہم بھی بالیقین۔ فرمایا مصطفیٰ نے کہ معبود کی قسم اور اس کی ذات برتر محمود کی قسم، پنہا کے جس نے خلعت پیغمبری ہمیں ہر خوش کو در پہ کی ہے عطا برتری ہمیں، اور جس نے ہم کو صاحب عصمت بنا دیا دونوں جہاں کے واسطے رحمت بنا دیا، ہو ذکر اس حدیث قصہ کا جہاں جہاں، فرش زمین کی جس کسی محفل میں بے گماں جس میں ہمارے چاہنے والے شریک ہوں، حق و وفا نبھانے والے شریک ہوں، وہ سب کے سب ہوں اپنے مقاصد میں کامران، نازل ان پہ رحمت خلاق کے دو جہاں، گر ان میں غم زدہ کوئی ہوگا تو بالیقین دے گا نجات غم سے اسے رب العالمین۔ حاجت طلب کرے گا اگر کوئی دیندار ہوگا خدا کی شان کرم سے وہ مقام کار۔ بولے علی خدا کی قسم اس میں شک نہیں، شیعہ بھی کامراں ہوئے اور ہم بھی بالیقین، اور ہم اور ہمارے چاہنے والے بفضل رب دنیا و آخرت میں ہوئے کامیاب سب۔ سیفی اٹھا کے پیش خدا ایک ہاتھ بار ہاتھ، دیکھو خدا کی شان کرم کے ہزار ہاتھ، پروردگار فاطمہ زہرا کا واسطہ، پروردگار فاطمہ زہرا کا واسطہ، جنت کی شاہزادی اولیاء کا واسطہ، پروردگار واسطہ تیرے حبیب کا، معراج عرش پاک جسے تو نے کی عطا، بہر جناب حیدر کرار نامدار، بہر جناب شبر و شبیر ذل وقار، بہر زوات پنجتن اے رب پاک ذات، اہل ولا کو دے غم اور آلام سے نجات، وقت اجل زباں پہ ناد علی رہے، دل پر علی کے نام کا نقشہ جلی رہے، ہم سب کو دو جہاں کی سعادت نصیب ہو، اتباط عالیہ کی زیارت نصیب ہو۔ صلوات صلوات اس طرح پڑھیں جس طرح میں نے زور لگایا۔ آواز بھی خراب ہوئی ہے، رات کو اعمال بھی کروائے ہیں، پھر ذکر مصائب بھی تھا، تو آواز کی طرف نہیں جانا بلکہ ذکر کی طرف جانا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لو نهتدي ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أصل ما في الوجود أفضل الله في كل موجود نقطة الدائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق مغن الحق بالحق بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی دائم ملعونین من یومنا هذا الى یوم الدین
اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وقولہ الاحسن وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت دشمنان محمد و آل محمد پہ لعنت بالخصوص ابن ملجم پہ لعنت عبد الرحمن ابن ملجم پہ لعنت بآواز بلند صلوات مختصر سا وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور سورہ سورہ رحمان کی چند آیات کی تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. پہلے اپنی تعریف کی رحمان ہے وہ ذات جس نے علم قرآن دیا. الرحمن علم القرآن قرآن کا علم دیا. خلق الانسان پھر انسان کو خلق کیا. پہلے علم دیا بعد میں خلق کیا. علمہ البیان اب کہا جا کے بیان کر دو. توجہ ہے, آواز پہ نہیں جانا, لاپرواہی نہیں کرنی. میں نے آپ کے سامنے وہ چیز بیان کی ہے کہ میں اور آپ دنیا میں آنے کے بعد علم حاصل کرتے ہیں. اسی طرح یہ آپ اور میں دنیا میں آئے, بڑے ہوئے, والدین نے سکول کا انتظام کیا, ہم سکول میں گئے, وہاں پہ ٹیچر نے ہمیں پڑھایا, ہم نے اس کی بات کو پک کرنا شروع کیا. پہلے دن گئے, اس ٹیچر نے ہمیں پیار و محبت سے پڑھانا شروع کیا, ہم نے اس سے مانوس ہو کر اس کی بات کو پک کیا. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ کچھ ہستیاں ایسی بھی ہیں جنہیں ہم نے پہلے علم دیا ہے, خلق بعد میں کیا ہے. اب ان ہستیوں کا پتہ کیسے چلے گا, کیونکہ قرآن تو مبہم ہے. آئیے پھر اس دروازے پہ چلتے ہیں جس دروازے پہ ملک و نبی آ کے جب ان کی کوئی مشکل کشائی نہ ہو رہی ہو تو اس دروازے پہ آتے ہیں. اس دروازے پہ آتے ہیں. ہم بھی اس دروازے کے بھکاری و گداگر بن کے چلتے ہیں. یا رسول اللہ, یہ کون سی ہستیاں ہیں جن کا اللہ تعارف سورہ رحمان میں کرا رہا ہے اور اس سورہ رحمان کو آل محمد کا قصیدہ قرار دے رہا ہے. اس کو آل محمد کا قصیدہ قرار دے رہا ہے. وہ ہستیاں کون سی ہیں؟ اب ان ہستیوں کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے چلنا پڑے گا. 13 رجب تھی, اللہ کا گھر تھا. 13 رجب تھی, اللہ کا گھر تھا. وہاں پہ ایک خاتون اللہ کے گھر کا طواف کر رہی تھی. طواف کرتے کرتے ایک جگہ پہ رک گئی. رک کے کہا, اے اللہ میں تجھ پر بھی ایمان رکھتی ہوں, تجھ پر بھی ایمان رکھتی ہوں اور تیرے انبیاء پر بھی ایمان رکھتی ہوں. میری اس مشکل کو آسان کر دے.
میری اس مشکل کو آسان کر دے۔ اب تاریخ کہتی ہے اس کا یہ کہنا تھا، دیوار کعبہ شک ہوئی۔ اب یہاں پہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ایک ہوتی ہے ہونی، ایک ہوتی ہے انہونی۔ ہونی کیا ہوتی ہے؟ پروگرام تھا جی علامہ صاحب، نماز کے فوراً بعد یہ حدیث کے ساتھ شروع کر دینی ہے، اور جب تک آپ نے پڑھتے رہنا ہے، جب تک ہمارا کوئی پڑھنے والا دوسرا نہ آئے۔ جب وہ آ جائے گا آپ کو اشارہ کر دیں گے، آپ اپنا مدعا بند کر دیجئے گا، مقصد جو بیان کر رہے ہیں اسے سمیٹ لیجئے گا۔ یہ ہوتی ہے ہونی۔ توجہ ہے میری طرف۔ ایک ہوتی ہے انہونی، خدا نہ خواستہ آپ اور میں یہاں پہ بیٹھے اور یہ دیوار گرنا شروع ہو جائے، گرنا شروع ہو جائے۔ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اس دیوار نے گرنا ہے، پتہ نہیں تھا کہ اس دیوار نے گرنا ہے۔ اب دیوار جب گرنا چاہے تو ہم اپنا تحفظ کرنے کے لیے بھاگیں گے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ فاطمہ بنت اسد اور اللہ کی کیا ہونی ہوئی تھی۔ توجہ ہے ملنگ جی؟ کیا پتا اللہ نے فاطمہ بنت اسد کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اے علی کی مادر، اس در سے جانا نہیں جس در سے آج تک بتوں کو پوجنے والے جاتے تھے۔ میں نے تیرے لیے علیحدہ در کا انتظام کیا ہے۔ اور جب دیوار پھٹی، فاطمہ بنت اسد مطمئن ہو کے اندر چلی گئی۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ اور فاطمہ بنت اسد کے ساتھ پہلے ہونی ہو چکی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ فاطمہ بنت اسد دیوار پھٹی، پیچھے نہیں ہٹی بلکہ اندر کو چلی گئی۔ اب جب اندر کو گئی اور اللہ نے انتظام پہلے سے کر رکھا تھا، 3 دن اللہ کی مہمان رہی، تالا کھولنے والے کوشش کرتے رہے، تالا نہ کھلا۔ اب مولوی لیاقت صاحب ان کے پاس مسجد کی چابی ہے، صبح یہ آئے اور آ کے تالا کھولیں اور چابی نہ لگے تو یہ کیا پریشان ہوں گے؟ لگتا ہے کسی نے تالا بدل دیا ہے، چابی میرے پاس ہے پھر بھی تالا نہیں کھل رہا، تو لگتا ہے کسی نے تالا بدل دیا ہے۔ اب اللہ کا نظام تھا، چابی وہی تھی، تالا وہی تھا، کھولنے والے روزانہ کھولتے تھے، آج کھول نہیں رہا، زور لگایا گیا، نہ کھلا نہ دروازہ کھلا۔ 3 دن فاطمہ بنت اسد اللہ کی مہمان رہی۔ اب تیسرے دن اللہ نے نبی کو حکم دیا، جا میرے حبیب اس کو لے کے آ جو تیرا جانشی بن کے آیا ہے۔ توجہ نہیں کر رہے آپ لوگ؟ اس کو لے کے آ جو تیرا جانشی بن کے آیا ہے۔ اب پیغمبر آئے اور تاریخ کہتی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو بھی اسی شق دیوار سے گزارا، شق دیوار سے گزارا۔ اب حبیب آئے، اپنے ہاتھوں پہ لیا، چچی نے شکایت کی، اے محمد اے محمد، نہ اس نے آنکھیں کھولی، نہ یہ رویا، نہ اس نے آنکھیں کھولی، نہ یہ رویا۔ ریل محمد پر امامت کا چاند آیا، ریل محمد پر امامت کا چاند آیا، آنکھیں کھل گئی، آنکھیں کھل گئی۔ چہرہ محمد کی زیارت کی کرنے کے بعد پیغمبر کہتے ہیں، سناؤ یا علی۔ میری پہلی بات یاد ہے، میری پہلی بات یاد ہے کہ کون ہستیاں ہیں جسے اللہ نے پہلے علم دیا، بعد میں خلق کیا۔ اب پیغمبر نے یہ کہنا تھا، سناؤ یا علی۔ آنکھیں کھلی، زبان سے کہا توریت سناؤں، زبور سناؤں،
انجیل سناؤں، قرآن سناؤں؟ توریت آ چکی، زبور آ چکی، انجیل آ چکی، قرآن ابھی آیا نہیں تھا، قرآن ابھی آیا نہیں تھا کہ علی نے 3 دن کے علی نے رسالت کی ریل پر آواز دے کے کہا قرآن سناؤں۔ اب سنتا وہی ہے جو پہلے عالم ہو، سنتا وہی ہے جو پہلے عالم ہو۔ اب تک جو محمد چپ تھا، سنانے والا کوئی نہیں تھا، کیسے سنتا؟ اب جب سنانے والا آیا، نہیں کہا توریت سناؤ، نہیں کہا زبور سناؤ، نہیں کہا انجیل سناؤ، کہا تو کیا کہا؟ قرآن سناؤ۔ اب قرآن بھی محمد مصطفیٰ کی ریل پر علی نے زبان کھولی تو سورہ مومنون کی تلاوت کر کے پہلی بات کی قد افلح المومنون۔ تحقیق فلاح پانے والے ہیں مومن، فلاح پانے والے ہیں مومن۔ مولا کائنات نے پہلی آیت تلاوت کر کے بتا دیا کہ یہ تحفہ مومنین کے لیے ہے، یہ فلاح مومنین کے لیے ہے، یہ کامیابی مومنین کے لیے ہے۔ اسی علی ابن ابی طالب جسے اللہ نے علم دے کر بھیجا تھا، اسی علی پر کوفہ کی جامع مسجد میں، مسجد کوفہ میں 19 رمضان تھا، صبح کا وقت تھا، علی مسجد میں آئے، آ کے سب نمازیوں کو اٹھایا۔ ایک شیطان صفت انسان الٹا پڑا تھا، اسے آواز دے کے کہا اللہ کے گھر میں اس طرح نہیں سوتے۔ ادھر سے مؤذن آگے بڑھا، کہتا ہے مولا آذان دوں، آذان دوں۔ علی کہتے ہیں آج اللہ کی کبریائی کا اعلان علی خود کرے گا، آج اللہ کی کبریائی کا اعلان علی خود کرے گا۔ علی آئے محراب آذان پر، گلدستہ آذان پر علی نے اللہ اکبر کہا۔ علی کا اللہ اکبر کہنا تھا، کوفہ میں زلزلہ آنا شروع ہوا، لوگ بھاگنا شروع ہوئے، مسجد کی طرف آنا شروع ہوئے کہ آج علی خود اللہ کی کبریائی کا اعلان کر رہا ہے۔ زمین کوفہ میں زلزلہ تھا، علی آذان دے رہے تھے، علی آذان دے رہے تھے کہ علی کی بیٹیاں اپنے گھر سے صحن میں آئی، چادر ڈھلکا کے کہتی ہے میرے اللہ تیرا نام بھی باقی رہے، ہمارے بابا کا سایہ بھی باقی رہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین والسیارہ ظلم و یم القلبین۔